اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ ماشاءاللہ، شکریہ مرغوب حمدانی صاحب۔ میں نے مفتی طاہر تبسم صاحب شروع کرنا ہے، ہم نے اپنے 20ویں پارے کا اعادہ، ایک جو ریویژن ہم کریں گے اپنے لفظوں میں، لیکن اس سے پہلے بریک کا وقت ہے، سو ایک بریک مختصر سی لے کر ہم دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ساتھ رہیے۔
صدق اللہ رمضان کریم صدق اللہ العظیم رمضان کریم صدق اللہ رمضان کریم صدق اللہ العظیم خوش آمدید اے پلس کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم، اور یہاں پر اب مفتی طاہر تبسم صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آج 20ویں پارے کی آپ نے تلاوت کی ہوگی یقیناً، اور اس میں آپ نے پڑھا ہوگا سورہ نمل کا بقیہ حصہ، سورۃ القصص جو مکمل ہے، اور سورۃ العنکبوت جس کا کہ ابتدائی حصہ جو ہے اس میں شامل ہے۔ سورہ نمل میں مفتی صاحب کو جو آخری اس میں ہے، اس میں توحید کے 5 دلائل دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کے بعد علامات قیامت کی بھی بیان کی ہیں، دعوت الارض کا بھی۔ تو بتائیے گا یہ 5 علامات جو ہیں تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، بارش برستی ہے، زمین زندہ ہوتی ہے، بادلوں کا آنا ہے، انسان کا اپنا جی اٹھنا ہے، تکلیف میں دعائیں مانگنا ہے اور رب کا ان دعاؤں کو قبول کرنا ہے اور نجات دینا ہے اور ہمارا بھول جانا ہے۔ تو پھر ان توحید کے دلائل کے باوجود کیوں ہم موحد جو ہے اس طرح سے نہیں بن پاتے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کیا اس میں ہمارے لیے سبق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اصل بات یہی ہے کہ چونکہ انسان کے ساتھ شیطان ہے اور وہ اس کے خون کی طرح رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور وہ بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، وہ راہ راست سے ہٹاتا ہے، اور اس کے لیے بڑے بڑے جتن کرتا ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے آیا تھا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اس نے کہا تھا کہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا، اور تیرے اکثر بندوں کو میں نہ شکرہ بنا کے رہوں گا، میں ان کو شکر گزار نہیں چھوڑوں گا، تیری توحید کا اور تیری وحدانیت کا قائل نہیں رہنے دوں گا۔ تو یہ کشمکش جو ہے وہ ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گی، باوجود ہے کہ ہم کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اور اس کے خالق اور مالک ہونے کے اور اس کے احسانات کے دلائل اور شواہد تو ہمیں اپنے وجود کے اندر کتنے ملتے ہیں۔ اگر ہم صرف سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی تلیوں تک روزانہ اٹھ کے ایک دفعہ اپنے آپ کا جائزہ لے لیں اور اس میں ڈیپلی غور کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم وحدہ لا شریک بھی مان لیں اور اس کو خالق و مالک اور سپر پاور تسلیم کر لیں، لیکن اس کے باوجود انسان نہ شکرہ بھی ہے، انسان بھول جانے والا بھی ہے، اور انسان جو ہے وہ شیطان کا اعلیٰ کار بھی بن جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جو آیات مقدسہ سورہ نمل کے آخر میں آئی ہیں اور 20ویں پارے کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، کتنے لاجک کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے انسان کو، اور اپنی توحید کے دلائل اس نے ذکر کیے۔ وہ انسان جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اب وہ چاہے تو اس طرح ٹھہرائے کہ کسی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت کی پوجا کرے، سورج کی پوجا کرے، چاند ستاروں کی پوجا کرے، یا وہ اپنے آپ کو موحد تو کہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کی توحید کا قائل ہوں، لیکن اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر ہو، وہ رزق اور روزی کے حوالے سے اندیشہ آئے، سود و زیاں کا شکار ہو جائے، وسوسوں کا، کل کے حوالے سے فکر مند ہو، اللہ کی ذات پر توکل نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، وہ کسی ملک کو، کسی فرد کو سپر پاور مان لے اور اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کرے، یہ ساری باتیں توحید کے حقیقی تقاضوں کے منافی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نشانی اور علامت جو قرب قیامت کی دعوت الارض کا نکلنا سورہ نمل کی آیت نمبر 82 کے اندر بیان کی، اس سے پہلے یہ 6 آیات تقریباً ہیں، 5-6، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 60 میں یہ فرمایا امن خلق السماوات والارض، کون ہے؟ آپ کے تو چونکہ نالج میں ہے، آپ نے بیان بھی کیا اور پڑھ کے بھی آئی ہیں، یہ ٹرانسلیشن یا ترجمہ یا تھوڑی سی وضاحت میں ہمارے ناظرین کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے اس میں سے پانی اتارا اور پھر اس کے ذریعے تر و تازہ باغات اگائے ہیں، حالانکہ تم ایک درخت بھی نہیں اگا سکتے تھے، الہم مع اللہ،
کیا اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ پھر فرمایا بل ہم قوم یعدلون، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا بلکہ یہ رائے راست سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ دوسری دلیل دی، فرمایا امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو تمہارے لیے مسکن بنایا ہے اور پھر زمین میں نہریں جاری کی اور پھر اس کے اندر پہاڑ میخوں کی صورت کے اندر گاڑ دیے تاکہ زمین جنبش نہ کرے اور حرکت نہ کرے، اور پھر دو دریاؤں اور سمندروں کے اندر پیرالل حد پانی فاصل چل رہا بنا ہے دی۔ لیکن اس کے اندر ایک ایسی رکاوٹ بنا دی ہے کہ وہ کھارا پانی میٹھے سے مل نہیں پاتا ہے۔ ایسا کرنے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ، فرمایا کوئی اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ پھر فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر ان میں سے جانتے نہیں۔ پھر وہ جو آپ نے بات کی کہ اما یجیب المضطر اذا دعاؤ، جب کوئی لاچار مجبور، جب کوئی مفلوق الحال شخص پکارتا ہے تو اس کی پکار کو کون سنتا ہے اور اس کی تکلیفوں کو کون دور کرتا ہے، اور تمہیں زمین میں اپنی نیابت کون دیتا ہے؟ الہ مع اللہ، کوئی اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ پھر فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، فرمایا خشکی اور تری کے اندھیروں کے اندر تمہیں راستہ کون دکھاتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور جب اس کی رحمت برستی ہے بارش کی صورت میں، اس سے پہلے خوشگوار ہواؤں کو کون بھیجتا خوشخبری ہے؟ بنا کے کون چلاتا اور بھجواتا ہے تمہارے پاس؟ قال اللہ، یہ آگی دلیل۔ اور اس کے بعد فرمایا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جو مخلوق کا آغاز کرتا ہے، پہلے اسے عدم سے وجود میں لاتا ہے اور پھر اس کے بعد جب ایک دفعہ پھر معدوم کرے گا پھر اسے موجود کرے گا۔ قرآن وَمَن پاک یرزقکم، اتنا خوبصورت جیسے آپ اس وقت تلاوت کر رہے ہیں اس کی اور بتا رہے ہیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ جو ہمیں پاسٹ میں لے کے جاتا ہے، جو کچھ گزر چکا ہے، جو واقعات ان میں جو عبرت ہے، جو اس میں مظاہر ہیں وہ بیان ہوتے ہیں۔ پھر جیسے یہ اس کی جو مظاہر ہیں، جو اس کی تخلیق کے، جو اس کے کرشمے ہیں، جو اس کے معجزات ہیں، جو سائنس نے ابھی ڈسکور کرنے ہیں۔ جی بالکل۔ جیسے میں نے وہ حضرت سلیمان کا وہ واقعہ پڑھا ہے کہ وہ ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس نے ایک سیکنڈ میں تخت جو ہے وہ حاضر کر دیا۔ برقیہ جو، حضرت آصف بن اور برقیہ، انہوں نے کہا تھا کہ پلک جھپکنے سے پہلے پہلے لاؤں۔ لاؤں گا۔ اچھا اس میں پلک جھپکنے کی بات بھی نہیں ہے چونکہ گرامر کو سمجھ رہا، انہوں نے کہا تھا قبل ان یرتد الیک طرف، بالکل صحیح۔ تو یہ طرف کہتے ہیں اس جو ہمارا آنکھ کا پردہ ہوتا ہے۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ اس کی طرف ان کی طرف دیکھ رہے تھے، ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ نظر آپ کی میرے اوپر آئی، یہ آپ کی طرف پلٹے بس تخت آ گیا۔ مطلب یہ تھا، اب یہ سائنس آج تک نہیں جان سکی کہ یہ کیسے ہوتا ہوگا، لیکن ہم نے پڑھا ہے تو یہ ہوتا ہوگا، ڈیفینیٹلی ان کے پاس کوئی علم تھا۔ اور آج ان کے پاس اسم اعظم کا علم تھا جی، جو اصل چیز ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نگاہ نبوت کا فیضان تھا، اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی نظر میرے اوپر رہے تو پھر میرا کیا کمال ہے، یہ نبوت کی نگاہ کا فیض ہے، تو وہ لے کے آئے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ سائنس آج اس کو پروف کر رہی ہے۔ آج جتنی تیزی کے ساتھ کائنات میں موومنٹ ہوتی ہے، ایک چپ میں جس طرح دنیا بھر کی لائبریریاں آ جاتی ہیں اور یہ ایزی لوڈ ہے، اور پھر آپ دنیا میں امریکہ میں نشریات ہو رہی ہیں، یہاں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھ سکتے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ سائنس اس چیز کی طرف تصدیق جا کر رہی ہے رہی جو ہے، کچھ بالکل ہو رہا تھا۔ اب وہاں تو تخت حاضر کرنے کا مطلب یہی تھا نا کہ نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے، ہاں جی، تو بس تخت آ گیا، تو وہ پردے ہٹا دیے، تو آج بھی پردے ہٹ رہے ہیں کہ امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے لیکن انہوں یہاں نے تو بیٹھ کے تبدیلیاں بھی کروائی نا، وہ فزیکل فارم میں وہاں موجود ہاں ہوا، وہاں موجود لائے، اور وہ اس پہ زمین کے، تبدیلیاں کی تاکہ وہ پہچانتی ہے اور کہ اس نہیں کے اندر پہچانتی یہ ہے ہے۔ کہ وہ زمین کے نیچے سے کھینچ کے لائے تھے، اچھا زمین کے اوپر نہیں آیا وہ تخت، اچھا، وہ زمین کے نیچے آیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جس تخت پر تھے اس تخت کے نیچے آ کے اس کا اظہار ہوا۔ ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے، اور وہ تخت کتنا بڑا تھا بلقیس کا، ہاں جی، وہ اتنا بڑا تخت، اور پھر 7 کمروں میں سے آخری کمرے میں اور ہیرے جواہرات سے مرصع اور مزین، اور یہ کوئی ایسی قصہ کہانی تو نہیں ہے، یہ تو وقوع پذیر ہوا۔ بالکل، آج ملک وہ موجود ہے جہاں کا یہ واقعہ ہے، جی جہاں کا یہ وہاں واقعہ کی ملکہ تھی اور ان کا تخت تھا۔ اچھا اس میں یہ تھا، اب نتیجہ یہ ہے، یہ دلائل دینے کے بعد جو قابل غور بات، میں نے وہ گراؤنڈ بنائی بھی اسی لیے تاکہ بات سمجھ آ جائے، اس لیے میں نے ذکر کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پتہ ہے کیا فرمایا؟ وہ جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب بھی قرآن نے دیا ہے۔ اب آپ یہ کہتی تھی یہ سارے دلائل ہونے کے باوجود بندہ کیوں نہیں مانتا اور ایمان کیوں نہیں لاتا، تو اللہ نے فرمایا محبوب انک لا تسمع الموتى،
जो मुर्दा है ना, मुर्दा, आप उनको नहीं सुना सकते। ये किन की बात है भला? यहाँ इस सीक्वेंस में ये क्यों कहा गया मुर्दा को आप नहीं सुना सकते? वो जो अबू जहल था, जो अबू लहब था, जो उतबा शैबा, जो हक को तस्लीम करने के लिए और मानने के लिए तैयार न थे, अपनी खुली आंखों से मुशाहदा करने के बावजूद अल्लाह ने फरमाया महबूब ये जिंदा होने के बावजूद मुर्दा हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह है जो हक को कबूल न करे, उसकी नबज चल भी रही हो, इसके बावजूद वो मुर्दा है। वाह। और जो मरने के बाद भी हक को कबूल करके यहाँ से गया हो और राह हक में उसने जान दी हो, अल्लाह ने फरमाया उसे मुर्दा गुमान भी ना करो, वो जिंदा है, वो जिंदा और रब के है। पास रिस्क तो बात इसका है। मतलब है कि असल मौत हक से रूह गिरदानी का नाम है और हक को पहचान लेने का नाम हयात है। ये फरमाने के बाद फरमाया महबूब वमान तबिहादिल उमी, फरमाया मुर्दों को आप नहीं सुना सकते, ये मुर्दा है, छोड़ दें इनको। और अंधे जो है ना, हिदायत देना उनको आपका काम नहीं है, ये हिदायत हासिल करने वाले नहीं है। अब दावतुल अर्द के निकलने का जिक्र किया, फरमाया महबूब इनको तो इनके हाल पे छोड़े, जिनके मुकद्दर में हमने हिदायत लिखी आप उनको फोकस करें, इन पर टाइम जाया ना करें। वइज़ा वकल कौलो अलैहिम अखरजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्द तुकल्लिमुहुम, जब हमारी बात फाइनल हो जाएगी ना क़यामत के आने की मामला जब आए, तो उस वक्त फिर हम दावतुल अर्द को निकालेंगे, जो बात करेगा उस वक्त ये मानेंगे, लेकिन उस वक्त का मानना काम नहीं आएगा। उस वक्त दर तौबा बंद हो चुका होगा, उस वक्त एंड हो चुका होगा। ये दावतुल अर्द जो है ये क़यामत की निशानियों में से बड़ी निशानी है। ठीक है। जो क़यामत, ये कहते हैं 3 जगहों से नमूदार होगा, कुछ कहते हैं कोहे सफा से निकलेगा, मुख्तलिफ इसकी तफसीर में। मैं अर्ज करता हूँ, उसमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि जितनी बात कुरान में आ गई, ये 82 नंबर आयत है, और जितनी बात अहादीस में आ गई उतनी तो मुस्तनद है। ठीक है। उसके अलावा इसकी तफसील, इसका कद कितना होगा, ये कितनी जगहों से निकलेगा और क्या कहेगा, इनमें कुछ चीजें जो है जो मुस्तनद नहीं है। ठीक है। लिहाजा उस हवाले से हमें हुक्म यह है कि जितनी बात अल्लाह रसूल ने फरमा दी है उसी पर रहना चाहिए। अब वो ये नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वैसे तो कुर्बे क़यामत की निशानियां बहुत सारी बताई हैं, जिनमें यह है कि बंदा अपने माँ बाप का नाफरमान हो जाएगा, रिश्तेदारों से भागेगा और दोस्तों से ताल्लुक जोड़ेगा, और बेशुमार निशानियां वो आज हम देख रहे हैं कि वो पूरी हो रही हैं। और उनमें एक जो बड़ी निशानियां वो इस हदीस में, इस आयत की तशरीह में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 2 बड़ी निशानियां यके बाद दीगरे आएंगी, उनमें से एक जाहिर होगी तो दूसरी लाजमन जाहिर हो जाएगी। वो एक है सूरज का मगरिब से निकलना और दूसरा है दावतुल अर्द का निकलना। फरमाया जो भी पहले आया, सूरज मगरिब से निकला तो समझे साथ दावतुल अर्द भी आ गया, और दावतुल अर्द अगर पहले निकला तो समझे साथ सूरज मगरिब से भी आ गया। तो सूरज का मगरिब से निकल, ये बड़ी निशानियां। अब छोटी छोटी निशानियां क़यामत की वो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, बड़ी निशानियों की आमद का वक्त, लेकिन अल्लाह हमें तौफीक दे कि उससे पहले हम अल्लाह तबारक व तआला पर कि नेक राज़ी बंदों में हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, अब सर देखें, मैंने जैसे कहा कि पास्ट के किस्से, वो किस्से जो कि लोगों को नहीं मालूम है, अल्लाह ताला उनकी तशरीह पूरी बयान फरमाता है। फिर ये मज़ाहिर कुदरत के सारे रेफरेंस, जब तक साइंस एवोल्यूशन करती रहेगी, ये चीज़ें डिस्कवर करती रहेगी, लोग मानते रहेंगे, फिर क़यामत हम शायद हो ना हो, लेकिन जो लोग इन अलामात को देखेंगे वो इस किताब के इल्हामी किताब और अल्लाह का हुक्म होने पे उस वक्त तो ईमान लाएंगे। तो ये कुरान फिर कितना मुजज़ा है रहने के लिए, और कैसे इसकी हिफाजत है कि आइंदा ये इसके परते, इसकी आयतें खुलती चली जाएंगी। ये समझने की बात है। ये जिंदा जावेद किताब इसीलिए इसको कहा जाता है, और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिंदा मौजज़ा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे बड़ा मौजज़ा है, और ये अप टू डेट है। असल बात यह है कि सुबह क़यामत तक जो कुछ भी होगा, कुरान पाक के मज़ामीन और तालीमात उससे रेलेवेंट होगी। ठीक है। ये आउटडेटेड कभी भी नहीं होता, और इसीलिए दावा किया गया कि कुरान में हर चीज का इल्म मौजूद है। फर्क इतना है कि जो बंदा जितना रब्त पैदा करता है, कुरान इल्म के उतने ही मोती अता करता है, उतने ही राज उस पर अयां करता है। अब जो दूर बैठा रहे, कुरान को छुए ही ना कभी, या सिर्फ पढ़े तो नाजरा पढ़े या उसको उसकी तिलावत कर ले, इसको समझने की कोशिश ना करे, वो अगर कहे नहीं जी मुझे तो कुरान में फलां चीज नहीं मिली, फलां चीज नहीं मिली, तो वो अपनी जगह सच्चा है। जिन्होंने जिंदगियां खपाई हैं, जिन्होंने ताल्लुक जोड़ा है, वो तो ये कहते थे कि लौ दाली कालो बहीरन ला वजदतहु फिल कुरान,
کہ اگر یہ صحابہ اکرام کا صحابی کا قول ہے کہ اگر میدان جہاد میں جنگ کرتے ہوئے یا کسی چراگاہ میں مویشی چراتے ہوئے میرے اونٹ کی مہار گم ہو جائے نا تو میں وہاں ڈھونڈنے کے بجائے گھر آ کے قرآن کھول کے اسے تلاش کر لوں، بالکل قرآن کھول کے اسے تلاش کروں گا. جو اور ایسا سوال جو خیال انسانی ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں قرآن پاک نے ان سب کا جو ہے ایڈریس کیا ہے. اچھا سورۃ العنکبوت کی طرف ذرا آئیے گا. باطل کو، کفر کو مکڑی سے یہ تشبیہ دینا، اس تشبیہ کی بھی تھوڑی سی قرآن پاک نے بھی وضاحت فرمائی ہے، آپ بھی اس کی اس میں کیسے؟ آپ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ سورہ کا نام ہے عنکبوت، اور عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو. تو مکڑی کتنی چھوٹی مخلوق ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا، جب سمجھانے کی بات کرتا ہے، تفہیم کی بات، جب لوگوں کے ذہن تک ایکسیس مقصود ہوتی ہے تو اس وقت مثال دینے سے دریغ نہیں کیا جاتا، گریز نہیں کیا جاتا، چاہے چھوٹی سی چیز کی مثال ہے، مکھی کی مثال یا مچھر کی مثال یا مکڑی کی مثال. اب یہاں یہ کہا گیا، اس سورہ کا آغاز جو ہوتا ہے وہ یہاں سے کہ اللہ تبارک و تعالی، سورہ عنکبوت کی پہلی آیت یہ ہے کہ ام حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. فرمایا کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، وہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ جی بہت بڑی بات ہے. یعنی اس کو اقبال نے یوں کہا کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں نا تو میں لرز اٹھتا ہوں، کیونکہ میں لا الہ الا اللہ کے تقاضے جانتا ہوں. شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ ساتھ سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اب اس سورہ کے اندر آگے چل کے چونکہ کفار کی چال بازیاں، مکاریاں، ان کی ہیلہ سازیاں، جس طرح وہ حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے، روح گردانی کرتے تھے اور پھر انبیاء کرام کو ستایا کرتے تھے. یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بڑے واضح الفاظ میں کہ ان کا مکر دیکھیں، یہ نبیوں کو بستیوں سے نکالتے ہیں اور جب یہ لاجواب ہو جاتے ہیں تو اس وقت انبیاء کے قتل تک کی پلاننگ کرتے ہیں. اور اسی سورہ میں کہا کہ اسی قوم کے نبی کو یہ معاذ اللہ ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی اپنی قوم کا کوئی فرد جرم کر کے آتا ہے تو ہلکی سی قسمیں لے کے اسے معاف کر دیتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا بنایا ہوا گھر ہے، جس طرح وہ ناپائیدار ہوتا ہے، جس طرح اس کی کوئی بنیاد اور اساس نہیں ہوتی، جس طرح وہ ایک ہوا کے جھونکے سے بکھر کے رہ جاتا ہے. یہ کفار کی ساری تدبیریں، ساری طاقت، سارے دلائل جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک امر کے سامنے یہ بھی حیثیت نہیں رکھتے جو مکڑی کا گھر ہے. اس لیے اس کو کہا گیا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کے گھر ہے. اور مکڑی کا گھر اوہن البیوت، کمزور ترین گھروں سے جالا بنا ہوتا ہے نا، جالا بنا ہوتا ہے. تو کفار یہ جالا بنتے ہیں. لیکن اب اسی کی رحمت ہے کہ اسی جالے کو جب اس نے غار ثور پہ لگا دیا تو کفار کا اس نے رخ موڑ دیا. تو یہی بات تو پھر ثابت ہوگی. اس کی شان ہے نا کہ وہ اسی سے اللہ جس چیز تبارک کو و تعالیٰ نے کفار کے مکر کو ٹال دیا نا، اسی مکڑی کے جالے سے. جالا اور تو کبوتر یہ سے رب کام لیا، کریم، مکڑی سے کام یہ لیا. رب کریم کی ذات ہے نا کہ جو بادشاہ ہے، جس کی بادشاہت ہے دنیا طاقت اسی کی ہے، فیصلے اسی کے ہیں. ہمیں اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے. مسلمان ہونا ہے اسی بات کا نام، ایمان اسی چیز کا نام. بالکل صحیح. بریک کے لیے رکنا ہے اور بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. رمضان کریم رمضان کریم صدق اللہ رمضان کریم صدق اللہ العظیم رمضان کریم رمضان کریم صدق اللہ خوش آمدید اے پلس کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں، جہاں پر اب ہم آپ کو لے کے چلیں گے تقریری مقابلے کی طرف. اور مقررین جو ہیں وہ ہمیشہ کی طرح مختلف علاقوں اور شہروں سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. سب آج کا موضوع بھی بتا دوں، آج ہے جس موضوع پہ انہوں نے اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. علامہ اقبال کا شعر کا یہ مصرع آج کا ہمارا موضوع ہے. 5 نمبر مواد کے، 5 نمبر انداز کے اور 5 نمبر درست ادائیگی اور تلفظ کے. اور میرے پہلے مقرر جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، فیض الرحمان، نیس جان انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز لاہور سے. لیکن فی الوقت آپ سرگودا سے تشریف لائیں کہ لاہور سے ہی آئیں؟
لاہور سے. اچھا جی, آپ سب کے لیے 2.5 منٹ پہ جو بزر بجے گی اس سے آگے آپ نے بات نہیں کرنی, ٹھیک ہے؟ سو آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. تاریخ انسانیت میں بڑے نمرود اور فرعون اٹھے ہیں صدر علی وقار, لیکن مومنین نے ہر زمانے میں نمرودیت اور فرعونیت کا تن تنہا مقابلہ کیا اور ان کے جاہ و جلال کو ہمیشہ کے لیے پیوند خاک بنا دیا, اور یہ ثابت کیا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. صدر علی وقار, یاد کیجئے غزوہ بدر کا وہ عظیم الشان مارکا جہاں نہتے 313 مومنین نے اسلحے سے لیس 1000 کے لشکر کو مات دی. یاد کیجئے وہ منظر کہ جب احزاب و حنین کے مارکے گرم ہوئے. یاد کیجئے کربلا کا وہ خونی منظر جہاں ایک طرف ہزاروں یزیدی اصولوں کو پامال کر رہے ہیں اور دوسری جانب فاطمہ کا لال تنے تنہا ان کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا رہا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یزیدیت مٹ جاتی ہے اور حوصلوں کا کوثار, عزم کا مینار آج بھی زندہ ہے, اور قیامت تک یہی ثابت کرتا رہے گا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. صدر علی وقار, جب یہی مومن طارق بن زیاد کی صورت میں آتا ہے تو اپنے مٹھی بھر لشکر کو اکٹھا کر کے اپنے سے 7 گنا بڑے لشکر کو مات دیتا ہے. جب یہی مومن محمود غزنوی کی صورت میں آتا ہے تو سومناتھ پر 17 حملے کر کے اس کی دھجیاں اڑا ڈالتا ہے. جب یہی مومن سلطان صلاح الدین ایوبی کا جانشین بن کر ارطغرل غازی کی صورت میں آتا ہے تو صلیبیوں اور منگولوں کی فوجوں سے جا ٹکراتا ہے. جب یہی مومن حیدر و ٹیپو کی صورت میں آتے ہیں تو صدر علی وقار تاریخ گواہ ہے کہ ان کی کند تلواروں, بوسیدہ نیزوں اور کمزور تیروں نے وہ کام کر دکھایا کہ جور و جفا کی آہنی زرہیں کاغذی پیرہن سے بھی نرم و نازک محسوس ہونے لگی. ان کے ماتھے پہ کونتا ہوا جلال اور ان کے ہاتھوں کی قیامت خیز جنبش کو دیکھ کر آسمان بھی حیران ہے. اور صدر علی وقار جب یہی مومن 1965 اور 1971 کی جنگ میں اترتے ہیں تو پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تختہ و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں. ہم جب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں, ہمیں اس وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق. ماؤں کی گود میں جب دودھ پیا کرتے ہیں, ارے توپ کیا چیز ہے, بندوق کسے کہتے ہو, ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں. بہت خوب. اب اگلی مقررہ کو دعوت کلام دوں گی. یہاں پہ معروف امیر, اور معروف جو ہے ان کا تعلق یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور سے. جی معروف, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. جنگ کے موہرے بدر کے میدان میں سجائے جا چکے تھے. ایک طرف طاقتور کفار اپنے ذہنوں میں فتح کا گمان لیے آگے بڑھتے ہیں, تو دوسری طرف 313 صحابہ پیغمبر خدا کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں. ہتھیاروں کی جھنکاریں سنائی دیتی ہیں اور بالآخر نصرت خداوندی اور ایمان کی حرارت سے مومنین فاتح ٹھہرتے ہیں, جو اس بات کی گواہی ہے کہ میدان کارزار میں ہتھیاروں کی نہیں بلکہ ایمانی جذبے کی ضرورت ہے. صدر ذی وقار, ایمان کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہو تو تپتا صحرا نخلستان بن جاتا ہے. دکھ سکھ میں بدل جاتے ہیں, خدا کے حکم سے آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے, سمندر پھٹ کر راہ گزر بن جاتا ہے, اور سلیب پہ چڑھے انسان کو زندہ عرش پہ اٹھا لیا جاتا ہے. ذی وقار, یہ مومنوں کا ایمان ہی ہے جو ان کے لیے نئے راستے تخلیق کرتا ہے. جی ہاں, وہی ایمان جس نے حضرت علی کو شیر خدا بنایا, جس نے 17 سالہ محمد بن قاسم سے جہاد علم بلند کروایا, جس نے طارق بن زیاد کو اپنی کشتیاں جلانے پر مجبور کیا, جس نے صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس کا فاتح بنایا, اور جس نے آج تک کشمیری مسلمانوں کو دشمن کے سامنے جھکنے نہیں دیا. ہو ہلکائے یاراں تو بریشم کی طرح نرم, ہو ہلکائے یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو
تو فولاد ہے مومن. افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش, افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش, خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. شکریہ. واہ بہت خوب. تیسرے مقرر کو دعوت کلام دوں گی. عبداللہ خان جو کہ نمل یونیورسٹی لاہور سے تعلق رکھتے ہیں. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, یہ ہمارا موضوع ہے. اور عبداللہ آپ کا وقت اب شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. صدر علی وقار, آج مجھے شاید یہ بات یہاں دہرانا چاہیے کہ مسلمان اسلام کی پوری تاریخ ان کے دلیرانہ, شجاعت و بہادری, قومی سرپرستی اور وطن پرستی سے بھری پڑی ہے. صدر علی وقار, کون کہتا ہے کہ آج کے اس جدید ترین دور میں مسلمان زوال کا شکار ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں. کچھ دیر کے لیے خواب غفلت کا شکار ہو جانے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ مسلمان زوال کا شکار ہیں. ہم زندہ قوم ہیں, پائندہ قوم ہیں. جناب والا, آج کی اس جدید ترین دور میں مسلمان ہی وہ واحد قوم ہے جو کسی بنیادی ہتھیار پر بھروسہ کرنے کی بجائے صرف اور صرف اپنے قوت بازو پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. اور دنیا کی دیگر تمام اقوام کے لوگ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ کسی نہتے مسلمان سے ٹکرانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ خود کو مومن کے ہاتھوں خاک و خون سے آلودہ کرے گا. یعنی ایک بے تیغ مومن سے ٹکرا کر کافر خود کو موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے. جناب والا, میں کہتا ہوں کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان عالم کو چاہیے کہ وہ فرد واحد کی طرح یکجا ہو جائیں تاکہ وہ پامردی سے باطل قوتوں کا مقابلہ کر سکیں. صدر علی وقار, میں کہتا ہوں کہ اس طرح ہمارا کوئی بھی دشمن آئندہ کبھی بھی بابری مسجد کو شہید کرنے جیسی بزدلانہ جرات نہ کر سکے گا. کسی کے اندر یہ ہمت نہ ہوگی کہ وہ درگاہ حضرت بر رحمت اللہ علیہ پر چڑھائی کرنے کے بارے میں کوئی شیطانی خیال بھی اپنے دل میں پیدا کر سکے. ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے, ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر. شکریہ. بہت خوب. جب تک آپ ریزلٹس کمپائل کرتے ہیں, میں ایک چھوٹا سا واقعہ, اگر آپ گئے ہوں, آپ کو لندن جانے کا اتفاق ہوا اور برٹش ہسٹری میوزیم جو ہے انگلینڈ کا, بڑا تاریخی وہاں پر چیزیں موجود ہیں. آپ اس میں انٹر ہوں تو انٹر ہوتے ہی نا سب سے پہلے ایک سائٹ پر ایک جگہ ہے, سب سے پہلے فرسٹ فلور پر, اور وہاں پر ایک تلوار لگی ہوئی ہے, اور کالے رنگ کی, جسے کہتے ہیں نا ڈومیسٹس اسٹیل کی بنی ہوئی یہ تلوار, اور اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ تلوار ہے جو یہ صلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں کے درمیان پاس ہوتی تھی. اور اس تلوار کی طاقت یہ تھی کہ جتنی بھی آہنی انہوں نے پہنی ہوتی تھی, ذرا یا پھر وہ سامان حرب جو کہ وہ پہن کر آتے تھے بہت بھاری بھرکم, اس کو کاٹنے کی صلاحیت رکھتی تھی. سو یہ بھی مسلمانوں کا ایک طرح امتیاز رہا ہے. اور جس طرح سے اب آپ لوگ ارطغرل غازی کا ذکر کرتے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کو بھی دکھائی دیا جائے پھر, تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ کیسے کیسے جو ہے ہمارے مجاہد اور کیسے کیسے ہمارے لوگ گزرے. سب نے بہت اچھا بولا, لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ نے جو فیصلہ مرتب کیا ہوگا وہ انصاف پر ہی مبنی ہوگا. تو فیصلہ سنا دیجئے پھر مفتی صاحب, جو بھی آپ کا ڈیسیجن. تو ہمیشہ اپنی استطاعت کے مطابق انصاف پر مبنی ہی فیصلہ کرتا ہے, اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ جو فیصلہ آج ہم کریں گے آپ بھی اس کے ساتھ ایگری کریں گے. بالکل. تو تینوں بچے ماشاءاللہ بہت اچھے تھے, اپنی توفیق استطاعت کے مطابق وہ اچھی تیاری کر کے آئے ہیں. لیکن حافظ صاحب کا اور ہمارا جو فیصلہ متفقہ فیصلہ ہے, جو فرسٹ نمبر کا بچہ تھا جی فیض الرحمان, وہ آج کا ونر ہے. بالکل صحیح, اور میں آپ کے فیصلے سے متفق ہوں, اس لیے کہ دلائل میں, انداز میں, تلفظ میں, ادائیگی میں فیض آپ سب سے بہترین پائے گئے. بہت بہت مبارک ہو. میری طرف سے, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے بیسٹ وشز. اللہ تعالیٰ زور بیاں میں اور اضافہ کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابیوں کے بہت سارے راستے کھولے. کرشی جامع شیریں کے خوبصورت تحائف جو ہیں آپ کے ساتھ جائیں گے, اور آپ جب اس کو پیئیں گے تو آپ کو ہماری یاد آئے گی. بیسٹ آف لک. میں بریک کے لیے رکوں گی, اور بریک پہ جانے سے پہلے آج یوم فتح مبین بھی ہے, تو کچھ اس کے بارے میں بھی مفتی صاحب میں چاہوں گی کہ آپ سے ہم جانیں اور اس بارے میں بات کریں. لیکن اس سے پہلے ٹائم فار اے بریک. جس کسی نے بخشوانے ہیں گناہ بے پناہ, اس کی خاطر عرش پہ مسند نشین رحمان ہے.
करीम सल्लल्लाहु लाइव है खुश आमदीद A+ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में। और जैसे मैंने ब्रेक पे जाते हुए मुफ्ती साहब जिक्र किया था कि ये एक ऐसा दिन है मुसलमानों की खुशी का जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि वो मक्का, मैं आप ही से ब्रेक में बात कर रही थी कि हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो पहली इस्लाम कबूल करने वाली ख़वातीन में से जिनको अबू जहल ने एक टांग जो है वो एक ऊँट के साथ और दूसरी ऊँट के साथ बांधकर दोनों को मुखालिफ समतों में चला दिया था और उनका जिस्म पाक जो है वो चिर गया था। और इस तरह से अजियतें और तकलीफ़ें दे के फिर हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन्हें सूली पे चढ़ा दिया गया था, हज़रत बिलाल जिन्हें के गर्म तपती रेत पे अंगारों पे लिटाया जाता था, और अहद और जब मुसलमान मक्का से निकाले गए और जब वापस आते हैं इस फतह मक्का के साथ कि 10,000 का लश्कर है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर झुका हुआ है और इतना झुका हुआ है कि ऊँटनी की कोहान से टकराता है। और जो फिर आपने ऑफ़र किया पीस के, जो अबू सुफियान के घर में चला जाए जहाँ हिंदा भी है उसको अमान है, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, जो हथियार डाल दे उसको अमान है, जो दरवाज़ा बंद कर ले उसको अमान है, पानी ना डिस्ट्रॉय किया जाए, दरख्तों का ना नुकसान पहुंचाया जाए, औरतों और बच्चों को ना नुकसान पहुंचाया जाए, किसी के साथ कत्लो गारतगरी जो है वो ना की जाए। इतना सुलह का पैगाम, इतना अमन का पैगाम, और हमारे लिए आज शाम बर्बाद हो रहा है, इराक़ में तबाही, अफ़गानिस्तान में तबाही, और कहते वो लोग हैं कि हम लोग इंसानियत के दावेदार हैं। जी बिल्कुल, तारीख़ इंसानी में इसकी कोई नज़ीर नहीं है। जो मिसाल कायम की अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये नबी कर सकते हैं, ये हाकिम और बादशाहों के बस की बात नहीं है। सही बात यही है, यानी वो कौन सा सितम का हरबा था जो रवा न रखा गया। वो मक्का जो आपकी जाए विलादत है, आपकी जन्म भूमि है, आप देखें ना कि बंदे को अपने पैदाइशी इलाके से कितनी मोहब्बत होती है, कबाई इलाके से कितना प्यार। मैं तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मेरे उससे गुजरती है ना कि जब हिजरत इख्तियार की तो मुड़ के मक्का की तरफ देखा, आंखों में आंसू और कहते हैं मक्का मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन तेरे लोग मुझे यहाँ रहने नहीं। और फिर वहाँ दुआ की कि या अल्लाह अब निकलने पर मजबूर हो गया हूँ, तो अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना का हुब्बना मक्का व अशद्दा, जिस तरह मक्का को हमारे लिए महबूब बनाया था उसी तरह मदीना को भी या उससे भी ज्यादा महबूब बना दे। तो मतलब फिर वहाँ आप पर भी और आपके गुलामों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया, सितम, जुल्म, बर्बरियत, वहशत के मुजाहरे किए गए, यानी ऐसी ऐसी दास्तानें कि रूह कांप उठती है। ज़रा बंदा एक लम्हे के लिए, एक बात आपने की है तो आप उसके बाद पोजीशन नहीं थी कि बंदा बात कर सके, तो ये कैफियत। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह हालात पलटा खाते हैं और अल्लाह का जब हुक्म होता है तो उसी मक्का में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 8 साल के बाद फातेह बन के लौटते हैं, 10,000 सहाबा होते हैं, 10,000 का लश्कर जर्रार होता है, और फिर वो जब स्ट्रेटेजी ऐसी होती है कि मक्का में एंटर होते हैं इस तरह कि देखने वालों ने ये समझा कि शायद लाखों का लश्कर है और उनके आवाज बाख्ता हो गए कुफर के, तो वो सरेंडर कर गए, किसी को तलवार उठाने की जसारत और जुरत ना हो सकी। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस वक़्त आजिज़ी और इनकिसारी का आलम ये था, इस वक़्त लोग अकड़ते हैं और इतराते हैं, फ़ख्र व गुरूर का इजहार करते हैं, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आजिज़ी और इनकिसारी का आलम यह था कि जिस ऊँटनी मुबारक पे आप सवार थे सारा आपका इतना झुका हुआ था कि वो ऊँटनी का जो कजावा होता है पलान लकड़ियों का बना हुआ, उसकी लकड़ियों के साथ आपकी पेशानी मस कर रही थी, और आपके पीछे उस वक़्त जो सवारी पर ऊँटनी पर सवार थे रदीफ के तौर पर, तो वो भी उस वक़्त आपके कोई अजीज, कोई साहबजादे, शहजादे, कोई सरदार नहीं थे, बल्कि एक गुलाम ज़ादे थे, गुलाम इब्ने गुलाम हजरत उसामा बिन जैद, हजरत जैद बिन हारिसा जो हजरत खदीजतुल कुबरा ने गिफ्ट किए थे सरकार को, तो आका ने उन्हें मुतबन्ना बनाया था, उन्हीं के बतन से हजरत उसामा पैदा हुए थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुलाम ज़ादे को इतनी मोहब्बत दी थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में अगर एक तरफ आपके नवासे खेल रहे होते थे तो दूसरी तरफ हजरत उसामा बिन जैद खेल रहे, इतनी मोहब्बत गुलाम ज़ादे को दी थी। और आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हजरत उसामा बिन जैद सवार थे। अब जब मक्का में दाखिल हुए तो सरेंडर कर दिया उन्होंने,
اور آقا علیہ السلام کے ساتھ جو اصحاب تھے ان کا جوش و خروش تو دیدنی تھا. ظاہر ہے ایک زخم انہیں لگا تھا احد میں، بدر میں فتح ہوئی، احد میں شکست ہوئی، پھر مسلسل لڑائیاں اور جنگیں رہتی تھیں، اور کفر جو ہے وہ طاق میں رہتا تھا اور مسلمانوں کو تکلیف دینے سے گریز نہیں کرتا تھا. تو آج جب وہ فاتح بن کے آئے تو ایک صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ، ان کے ہاتھ میں ایک پرچم تھا. تو انہوں نے اس طرب میں اور اس جوش میں کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج بدلے کا دن ہے، آج ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہماری طاقت اور پاور کیا ہے. تو آقا علیہ السلام کی سماعتوں سے یہ بات ٹکرائی تو میرے نبی نے ان کو بلا لیا اور بلا کے فرمایا نہیں سعد، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے. انما بعثت رحمت للناس ولم ابعث نقمت للناس، میں لوگوں سے انتقام لینے والا بن کے نہیں آیا، میں تو رحمت، سراپا رحمت بن کے آیا ہوں. پھر آپ نے ان سے پرچم بھی لے لیا، جھنڈا بھی لے لیا کہ یہ تم نے نعرہ کیوں لگایا ہے، اور پھر آپ نے اس وقت اعلان کروایا. جو خوف کا عالم تھا نا، جو ان کا خیال یہ تھا کہ اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو اعلان کروا دیا تاکہ خوف اور سراسیمگی اور افراتفری نہ پھیلے. تو آپ نے فرمایا کہ جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے بھی امن ہے. یہ اونچی پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر اعلان کیا جا رہا تھا ببانگے دول، اور فرمایا جو دروازہ بند کر لے اس کے لیے امن ہے. جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے، اب ابو سفیان بدترین دشمن تھا اسلام کا، ہندا نے کلیجہ چبایا ہوا ہے، کلیجہ چبایا تھا حضور کے سب سے پیارے چچا کا. اور اس سے پہلے جتنی بھی جنگی اسٹریٹجی ہوتی تھی اس کا ماسٹر مائنڈ ابو سفیان ہوا کرتا تھا. لیکن فتح مکہ میں عین جب لشکر مکہ کے قریب آ چکا تھا اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. جب کلمہ، تو کلمے کی حرمت کتنی ہے، جو اسلام لے آئے اس کی جان کا تقدس کتنا ہے. فرمایا وہ بھی محفوظ جو اس کے گھر میں چلا جائے. اب جب آپ فاتح بن کے مکہ میں آئے، کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، بتوں کو پاش کیا، اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کیا. پھر جب سرکار وہاں بیٹھے نا تو وہ سارے مشرک اور سارے کافر اور اسلام کے بدترین دشمن حضور کے سامنے کھڑے تھے، سر جھکائے، اور ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، نبض کی رفتار الٹ پلٹ ہو رہی تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ ایک آرڈر ہوگا تو ہمیں تو زندہ درگور کر دیا جائے گا، ہمیں ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی، ہمیں جو ہے وہ سولی پہ لٹکا دیا جائے گا. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے ان کے جھکے ہوئے سار اور پریشان چہروں پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا ذرا سار اٹھاؤ، ہماری طرف دیکھو تو صحیح، یہ بتاؤ تمہارا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے. تو ان میں سے ایک بندہ کانپتے کانپتے بولا، اس نے کہا جی آپ بھی سخی ہیں، آپ کا باپ بھی سخی ہے، دادا بھی سخی ہے، پوری جد ہی سخیوں کی ہے، سخی گھرانہ ہے، تو سخی سے کیا توقع ہو سکتی ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے صحیح تجزیہ کیا ہے، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء. آج میں تمہارے لیے وہی لفظ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے برادران کے بارے میں کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سارے آزاد ہو. وہ شش در رہ گئے یہ جملہ سن کے. تو پھر ان میں سے اکثریت وہ تھی جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اسی وقت حضور کے قدموں میں آ گئے اور کہا جی کہ آپ کی غلامی پر دنیا کی ہزاروں آزادیاں قربان کی بے شک بے شک. اور ہندا، یہ پیغام امن تھا، بالکل ہندا جو ہے وہ تھا، پیغام اخلاق تھا، عفو درگزر، رحم کا پیغام تھا، جس وجہ سے وہ آپ کے قدموں میں آئے. اور صبح قیامت تک لوگ اس بات کو اپریشیٹ کرتے رہیں گے جو آقا علیہ السلام نے وہاں اگزامپل سیٹ. اور آج کل کی دنیا میں دیکھ لیں کہ ہم شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک تباہ ہے، شام اجڑا پڑا ہے، افغانستان میں بربادی کا کیا عالم ہے، برما میں کیا حالت ہوئی ہے، عراق میں دیکھ لیں، یمن میں دیکھ لیں، کتنے ملک طاقت و تاراج کر دی افغانستان میں. اور افسوس یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ تانا مسلمانوں کو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، جبکہ ہماری تاریخ یہ ہے، بالکل ہمارا ماضی اور آج تک بھی یہ ہے. الحمدللہ مسلمان اسی پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں. تو کاش وہ مغرب اور یورپ والے وہ لوگ جو دنیا کے اس وقت ٹھیکیدار اور ساہوکار ہیں
وہ اپنے گربان میں جھانکیں بالکل کہ وہ اپنے مفادات کے لیے انسان کے خون سے کس طرح ہولی کھیلتے ہیں۔ اسلاموفوبیا جو ہے اس کو ختم کر کے اسلام کی جو ٹرو پکچر ہے اسے سامنے لایا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا تھے غزوہ احد میں، اور اس پہ ہندا نے، کیونکہ جو پہلا حملہ ہوا تھا بدر کا اس میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں جو ہے وہ مارا گئے تھے والد اس کے، تو اس نے قسم کھائی تھی کہ میں ان کو شہید کرواؤں گی، اور اپنے حبشی غلام کے ذریعے اس نے نہ صرف ان کو شہید کروایا بلکہ ان کو یہ اسائن کیا تو حبشی غلام کو آزادی کے بدلے میں کہ تم کلیجہ نکال کر لے کر آؤ گے، اور وہ حبشی غلام بھی واشی بھی مسلمان ہوا تھا بعد میں، اور ہندا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی اور معافی کی طلبگار ہوئی، تو آپ نے معاف فرما دیا لیکن کہا کہ میرے سامنے نہیں آ، میرے آقا کا اسوہ دیکھ لیں اور برداشت دیکھ لیں اور ہمارے لیے پیغام دیکھ لیں کہ بدترین جو دشمن تھے جنہوں نے اس قدر زخمی کیا تھا ان کو بھی معاف فرما دیا، صرف اس لیے کہ وہ اسلام کے دائرے میں، کہ سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کے وہ چبایا ہی نہیں، یہ وہ بے حرمتی لاشوں کی مصلح کرنا جسے منع کیا۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی لیے آپ رحمت للعالمین ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ اب میں چاہوں گی اسی مناسبت سے کوئی ہم درود بھی اگر پیش کر سکیں۔ جی 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 پہلے ٹاپک بتایا نہیں نا ہوا تھا، اس لیے کچھ بھی جو آپ پیش کرنا چاہیں۔ یا شفیع امم للہ کر دو کرم، سبحان اللہ، واہ بڑی مہربانی نا، یہ دیکھیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے نا، جیسے آپ نے فرمایا وہی ہو گیا بس۔ یا شفیع امم للہ کر دو کرم، آقا واسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را برم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را برم، آقا واسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، کس سے جا کر کہیں تاجدار حرم، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم، واسطہ پنجتن دور ہو جائے غم، واسطہ پنجتن دور ہو جائے غم، آقا واسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، منتشر ہے خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون والیے دو جہاں، رحم فرمائیے آپ کی امت ہے ہم، رحم فرمائیے آپ کی امت ہے ہم، آقا واسدار وے تیرا سونا حرم،